على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ دو حروف پر مشتمل ہے۔ ان کا استعمال جو ہم عام زبان میں کرتے ہیں اس کو عربی میں کیسے استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ان کو آپریٹ کرنے والا لفظ ہے وہ ہے اینا۔ اینا جس کو بولا وین کے طور پہ جاتا ہے۔ اینا کلاسیکل گرامر کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہاں، کدھر، ٹھیک ہے۔ لیکن کویت میں اینا نہیں بولا جاتا، تو لوکل زبان میں اسے وین 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 اس طرح بولا جاتا ہے۔ جو ایجپشن لوگ ہیں وہ یا سعودی، زیادہ تر سعودی اس کو فین کہتے ہیں، فا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس تین لفظ آئے، اینا، وین، فین۔ ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ کہاں یا کدھر اردو میں۔ تو اس وین کا، اس اینا کا ہم استعمال کریں گے بنام وین، وین ہی ہم کہیں گے۔ یہ بنیاد تھی، میں نے بتا لی۔ اب ہم اینا نہیں بولیں گے، جو لوکل لینگویج ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو اس کو وین کے طور پہ ہی بولا جائے گا، ترجمہ بھی وین کے حساب سے کیا جائے گا۔ تو آئیے پہلے اردو میں دیکھتے ہیں چابی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہاں آ گیا، گاڑی کہاں ہے، اس میں بھی کہاں آیا۔ اچھا، کہاں، بیگ کدھر ہے، یہ بھی سیم ترجمہ دے گا۔ پرندہ کدھر ہے، مؤذن کدھر ہے، فاطمہ کدھر ہے، ٹیچر کدھر ہے یا کہاں ہے، خالد کدھر ہے یا کہاں ہے، تم کدھر ہو یا کہاں ہو۔ تو کہاں، کدھر، یہ دونوں سیم معنی رکھتے ہیں۔ آپ جیسے آپ استعمال کر لیں، کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں آتا۔ اب ان الفاظ کو اردو میں جب ہم جواب دیتے ہیں ان جملوں کا، تو ہم کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ وہ کوئی جینڈر، جنس کے اعتبار سے ہم اس میں کوئی ہی شی والا چکر، ہوا ہیا والا چکر نہیں ہے۔ ہماری لینگویج میں صرف وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو ہم کہیں گے وہ بیڈ پر ہے۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس وہ کو دیکھا، یہ ہر جگہ پہ وہ ہی رہے گا اردو میں، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ ادھر آ کے میں آیا ہے تو بات ہی بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سب چیزوں میں نام آ رہا تھا، یہاں پہ نام کی جگہ پہ ضمیر آئی ہے، اس لیے ضمیر کا ترجمہ ضمیر کے طور پہ ہوگا۔ اب ایک چیز غور طلب ہے کہ وہ بیڈ پر ہے، وہ روڈ پر ہے، وہ ٹیبل پر ہے، وہ درخت پر ہے، وہ کمرہ میں ہے۔ اب دیکھیں، یہ دھیان اردو میں کر لیں، پہلے غور کر لیں۔ وہ کمرہ میں ہے، وہ کچن میں ہے، وہ کلاس میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ آفس میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اردو میں تو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک میں نے فرق آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ایک تو صرف وہ استعمال ہوا، آگے جا کے ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا، کہیں پہ ہم نے پر کا استعمال کیا ہے، کہیں میں کا استعمال کیا ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے۔ ہماری مدر لینگویج ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیچر وہ کلاس پر ہے،
ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے، ثبوت بھی نہیں دے سکتے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے یہ جملہ ہی غلط ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کلاس میں ہے، تو سوال ہی ختم ہوا کہ آپ نے میں کیسے لگایا، پر کیسے لگایا، مدر لینگویج سے ہم نے یہ سیکھا۔ اب دوسری لینگویج ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ فرق بھی رکھنا پڑے گا اور اس کو جاننا بھی پڑے گا کہ اب اس میں کو کیا کہنا ہے، اس پر کو کیا کہنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہے یہ جو وہ والا ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عربی میں، چونکہ ہم نے پچھلے 2 لیکچر میں جانا تھا کہ مذکر اور مؤنث کا ہمیشہ علیحدہ لفظ آتا ہے ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم جملہ مذکر ہوگا یا جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ مذکر ہے، تو ہم اس کا جو ضمیر ہے وہ مذکر لائیں گے۔ اگر جملہ جو بنا رہے ہیں اس میں جس چیز کا نام لیا جا رہا تھا اس نام کی جگہ پہ اس میں ضمیر آیا تو وہ مؤنث ہے تو وہ ضمیر مؤنث لائی جائے گی، بس یہی فرق ہے۔ وہ کیا ہوگا، یا آپ ہوا کا استعمال کریں گے یا آپ ہیا کا استعمال کریں گے۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں طے کر لی ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان جملوں میں جب میرا دل چاہتا ہے میں ہوا کہہ لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں ہیا کہہ لیتا ہوں، پھر میں نے ہیا کہا پھر میں نے ہوا کہہ لیا، اس کے بعد پھر ہوا کہا پھر ہیا بول دیا، پھر ہوا۔ تو یہ ایک سوال ہے، جو لوگ اس لاجک کو نہیں جانتے یا جنہوں نے یہ بات غور سے نہیں سنی یا جن کو پہلے سے نہیں پتا، وہ یہاں آ کے یہ سوال ضرور پوچھیں گے اور گٹمٹ کریں گے اس چیز کو کہ یہ کون سا لاجک ہے، یا جیسے مرضی ہم کہہ لیں، جس کا مطلب ہے کہ کب بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جب چاہے ہوا کہہ لیں جب چاہے ہیا کہہ لیں۔ نہیں، اس کا ایک باقاعدہ لاجک ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، آپ لوگ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں جس لفظ کے بارے میں اس میں ضمیر لائی جا رہی ہے وہ جملہ، وہ لفظ جو ہے، وہ کلمہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے کے ہم نے 2 اصول وضع کر لیے۔ پہلے 2 اصول یہ ہے کہ وہ پر یا میں، دوسرا یہ ہے کہ اردو میں صرف ضمیر وہ استعمال ہو جاتی ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن عربی میں وہ مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ استعمال ہوگی، اور وہ 2 ضمیریں ہیں آج جو ہم نے چنی ہے، ہوا اور ہیا۔ ان سب کو آپریٹ کرنے والا ایک لفظ ہے جو ہے وین۔ اس لفظ کو ہم نے یوز کیا، کوسچن جنریٹ کیے، اور ان 2 لفظوں کے ذریعے ہم نے جملے مکمل کیے۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ چھوٹا سا نچوڑ ہے، ایک میں نے وین پکڑا، دوسرا میں نے حروف جارہ میں سے 2 حرف پکڑ لیے، ایک الا اور ایک فی۔ اب ان کے استعمال کے ساتھ جس اسم کو مجھے اس کے بارے میں بات کرنی تھی میں نے بات بنا لی، اس بات کو بنا کے مکمل بھی کیا، جواب بھی دیا۔ اب اسی کا ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چابی کہاں ہے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ پہلے تو چابی کہاں ہے کہ عربی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے جب بھی ترجمہ کرنا ہے تو کہاں یا کدھر کا پہلے کرنا ہے۔ عربی میں پہلے ترجمہ آخر سے لے کے شروع کر کے بعد میں شروع والا لفظ لائیں۔ تو جب بھی ترجمہ کرنا ہے آپ نے آخر والا لفظ لینا ہے۔ پچھلے 3 لیکچر میں ہم نے ترجمہ ایک اور ڈائریکشن کیا تھا کہ پہلے لفظ کا پہلے ترجمہ کر رہے تھے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ آج میں کہہ رہا ہوں اس کا الٹا، وہ آپ مجھے بتائیں گے وہ کیا بات تھی، مجھے تو یاد ہی ہے، لیکن یہ آپ کو یاد کرانے کے لیے، فرق بتانے کے لیے کہ اس وقت آپ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں آگے جا کے بدل جائے گا، تو آج اس کی تھوڑی سی ریورس وہ سوئنگ ہوئی ہے، کہتے ہیں نا گیند سوئنگ ہو گئی ہے،
ہے تو گیند ہی مار رہے کہ سوینگ کر رہی ہے تھوڑی سی. تو بعد میں انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. گوگلی کو یہ گوگلی ہو گئی یا سمجھ لیں. تو جس کو گوگلی کی سمجھ نہیں آتی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو سمجھ رہے گی تو آپ کھیل سکیں گے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے یہ جملے لکھے ہیں ہم نے سب سے پہلے کہاں یا کدھر کا ترجمہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے پہلے جانا کہ کلاسیکل لینگویج میں جو لغہ فصحیٰ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اس میں ہم کہاں یا کدھر کو اینا سے جانتے ہیں. اینا کا مطلب ہے کہاں کدھر. این المدرسہ، مدرسہ کدھر ہے یا کہاں ہے. این القلم، قلم کدھر ہے، پین کدھر ہے یا کہاں ہے. ٹھیک ہے. لیکن لوکل جو لینگویج بولی جاتی ہے کوئٹی، اس میں اینا کوئی ہی کہیں نہیں بولا جاتا. لکھنے میں اخباروں میں اینا لکھا ہوتا ہے، مدارس میں پڑھاتے وقت کتابوں میں بھی اینا ہی پڑھایا جاتا ہے. لیکن جب یہ آپس میں بولتے ہیں تو وہ اینا کا کبھی نام نہیں لیتے. لہذا ہمیں اس اینا کی تلاش تھی، وہ ہم نے کر لی. تو اس کو کہتے ہیں وین. آئیے ہم اس اینا کو وین کے ساتھ سلاتے ہیں. تو اب ہم پہلے کریں گے جو ریڈ مارک لگے ہوئے ہیں، وین 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 وین. ٹھیک ہے جی. آدھا جب ترجمہ ہو گیا، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں. آسان ہے بات کہ اردو کے جملے ہیں ان سب کا ترجمہ پہلے جس میں ریڈ لائنیں لگائی ہیں ایک ہی لفظ ہے وین. اور بھی 2000 لکھ لیں اس طرح کے بنا سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ خود ترجمہ کر سکیں. اب اس کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ میں نے ادھر لکھ لیا ہے یہ کہ کسی بھی لینگویج کو جاننے کے لیے اس کا جو وکیبلری جس کو کہتے ہیں، جو الفاظی مجموعہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بغیر تو آپ بول ہی نہیں سکتے. جیسے یہ بوتل ہے، ہم بھی بوتل کہتے ہیں، انگلش میں باٹل کہا جاتا ہے، یہ بھی بوتل، عربی میں بھی اس کو بوتل ہی کہتے ہیں. صرف تھوڑا بولنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. باٹل بوتل ہمارے ہاں تو اردو میں دونوں باتیں چلتی ہیں، کوئی محسوس نہیں کرتا، کہتا باٹل مجھے پکڑا دو یا بوتل پکڑا دو. عربی میں بھی اسے بوتل ہی کہتے ہیں، بوتل مائی، پانی کی بوتل جو. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کچھ الفاظ تو اردو کے ہی ہیں جو ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. آج کے جملوں کی نسبت سے کچھ میں نے ایک دو لفظ زیادہ بھی ہوگا، وہ پہلے الفاظ لکھ لیے ہیں کہ مکتب. مکتب جو ہے اردو کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی یہ اکثر سنا بولا جاتا ہے. اگر نہیں بھی تو اردو جاننے والے کو ایک بار مکتب کہہ دیا جائے کہ اسے کہتے ہیں تو وہ کبھی نہیں بھولتا. اس کے لیے ایک پہلے سے یاد چیز سمجھیں اس لفظ کو. تو مکتب جو ہے دو معنی لے کے آتا ہے لفظ مکتب جو ہے. ایک تو اس تولے کو، اس ٹیبل کو مکتب کہتے ہیں. ایک یہ پورے آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں. دو معنی رکھتا ہے یہ مکتب. اب حسب موقع، حسب منظر جو ہے اسی لفظ کو اس ٹیبل کے لیے یا کسی آفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم جملے میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے. تو اس طریقے سے دوسرا ہے کلیہ. کلیہ کالج کو کہتے ہیں عربی میں. یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا. میرا اس کوئی حل نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سوائے اس کے کہ ہم یاد کریں. تو کلیہ جو ہے کالج ہوا. مطبخ جو ہے مطبخن یا کلیتن مکتبن، آگے یہ جو اصلی حالت ہے لفظ کی وہ دو پیش کے ساتھ آتی ہے، مرفوع ہوتے ہیں. تو عام طور پہ یہ تنوینیں بولی نہیں جاتی، تو میں بھی نہیں بولوں گا، میں بھی مطبخ ہی کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مرفوع حالت میں ہے.
اور ہر چیز دو پیش لے کے ہم پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ہر نام کو۔ تو مطبخ بھی آلموسٹ یہ اردو کا ہی ملتا جلتا لفظ ہے، جس کو انگلش میں کچن کہتے ہیں، ہم بھی کچن بولتے ہیں۔ تو اگر اردو میں کہا جائے تو کیا کہیں گے ہم؟ باورچی خانہ۔ تو یوں سمجھیں کہ اس کا نام باورچی خانہ، کچن، مطبخ، یہ یاد کرنا ہے ہم نے۔ پھر آگے آ جائیں فصل، جی چلانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا فصل، فصل یہ لفظ ہے فصل۔ اچھا ہمارے ہاں فصل کو، فصلیں جو زمین میں ہوتی ہیں اس کو بھی فصل کہتے ہیں، لیکن اردو میں بھی فصل بولا جاتا ہے ایک علاقے سے یا ایک جز سے دوسرے جز میں جانے کو، ایک چیپٹر سے دوسرے چیپٹر میں جانے کو بھی فصل کہا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، لیکن ایک کلاس بولتی ہے، سارے لوگ نہیں بولتے اردو۔ فاصلے کے طور پہ بالکل یوں ہی سمجھ لیں، یعنی ڈفرینس آ جانا۔ تو یہ لفظ اردو کے ساتھ ملتا جلتا معنی رکھتا ہے، لیکن عربی میں ہم کلاس کو کہتے ہیں، فصل خمسہ 5ویں کلاس میں، ٹھیک ہے، فصل ستہ یہ 6ٹھی کلاس میں ہے، سمجھ آئیے جی؟ تو کلاس اس کا ترجمہ کریں۔ اس کے بعد ہے سریر، یہ بیڈ کو آپ بیڈ ہی رکھتے ہیں اور اس کے ترجمے نہیں لاتے، معروف ہے چارپائی، سریر جو ہے وہ چارپائی کو کہتے ہیں، بیڈ کو۔ شارع یہ جو ہے پاکستان میں بھی کہتے ہیں، یا ہم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، سڑک اردو میں ہوگا طریق، یہ ہم طریق کو طریقہ نہ لے لیں، وہ طریقہ اگر اس کا فردر ترجمہ کیا جائے اردو میں ہی تو بھی راستہ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن طریق عربی میں راستے کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں لوکل یہ دونوں لفظ بولتے ہیں، طریق اور شارع۔ اچھا ڈپینڈز آن کہ وہ کس جگہ پہ طریق بولتے ہیں، کس جگہ پہ شارع بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شوارع جمع اس کی آ جاتی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد جدار ہے، یہ آج آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، قرآن میں ایک جگہ پہ یہ آتا ہے سورہ کہف میں لفظ جدار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری وارننگ لے لی تھی ٹھیک ہے، تو وہ دیوار جو ٹیڑھی تھی، جی تو وہ جدار جو ہے دیوار تھی، اس کو دیوار کہتے ہیں، وہ دیوار سیدھی کی تھی دونوں نے مل کے، صحیح ہے۔ تو وہ معاملہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چل رہا تھا، تو یہ بات وہاں سے جدار اب یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی ہے، جس کو دیوار کہتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اس کے جو دوسرے الفاظ بنتے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اب دیکھیں نا، اب جب آپ تیر کہتے ہیں اس سے مطار بنتا ہے، اس سے طائر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے طیارہ بنتا ہے، اس سے طیار بنتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ بنتے ہیں، طیار کون ہے؟ پائلٹ اڑانے والا، ٹھیک ہے، طیر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کو کہتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر، سورہ ملک میں دیکھیں نا، تو یہ چیزیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک لفظ کا معنی ادھر تھوڑا سا دیر ہے لیکن اس کی بناوٹ اور بنتر کہیں اور جا رہی ہے، تو ہمیں لا کے ادھر مسئلے میں نہیں الجھنا۔ ٹیکنیکلی جو اس کا ٹرانسلیشن ہے نا، جدار کی اور حائط کی وہ ڈفرنٹ ہے۔ جدار وہ والی جدار جس کے اوپر چھت نہیں، اور حائط وہ والی دیوار جس کے اوپر چھت ہو۔ میں جناب اسی دیوار دی گل کر کے مثال بھی دیتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اور خضر علیہ السلام دی، وہ دیوار اسی کوٹھا نہیں سی، ہوں سمجھ آئی جی، اوتھے ہی رہو، کیونکہ ہم لینگویج سیکھ رہے ہیں تو ہم اس طرف نہ جائیں، ٹائم بچ جائے بہتر ہے۔ تو جدار سے مطلب دیوار ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا طاولہ،
ہم تولا کہتے ہیں پڑھنے میں نا، او تولا، ہم جب بولتے ہیں عربی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تولا، بیسیکلی لفظ ہے طاولۃ، طاولہ، تولا. تو بہت سارے لوگ عرب بھی اس کو پھر اتنا طاولہ کوئی نہیں کہتا، تولا ہی کہتے ہیں. تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ تولا ہی کہہ لیں، لیکن جاننا چاہیے. اچھا، اب یہ مکتب بھی ہے، اور یہ اصل میں ٹیبل کو تولا کہتے ہیں، طاولہ جو ہے. تو اس لیے میں نے طاولہ مکتب دو نام لکھ دیے، ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں. آگے آجے شجرۃ مبارکۃ طیبہ، تو یہ سورہ نور میں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو درخت، غرفتن، یہ غرفہ عربی کا ہی لفظ ہے، شاید اردو میں ہو، مجھے تو ایسا سچ نہیں پتا. یہ اگر عربی کا لفظ ہے تو کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ غرفہ. یہ وکیبلری ہے، ہمیں اس کو لازم، اس کو ترجیح دینی ہے جی. آج کے لیکچر کا وکیبلری یاد کرنا ایک جز، اگر آپ یہ یاد نہیں کرتے تو یہاں آ کے مشکل آ جائے گی. ہر وقت ہر جملے پہ آپ پھنس جائیں گے. آتا تو ترجمہ ہم نے وین کر کے کر لیا ہے، اب جو باقی کے الفاظ ہیں وہ ان کو پہلے پڑھ کے پھر واپس آتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کو بیت کہتے ہیں. بیت اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے گھر، تو وہ دوسرے، وہ بیت شعر بولنے والے بیت نہیں ہے، دھیان رکھنا، ٹھیک ہے. حقیبہ اور شنتا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا، ایک نشانی ہم یاد کر لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ یہ اس طرح کی تے لگی ہوگی نا، اس کو عربی میں تا مدورہ کہتے ہیں. مدور سے مطلب کہ جو گول کی ہوئی ہو. دوار کہتے ہیں نا، اس کو دوار کس لیے کہتے ہیں؟ وہ گول ہوتا ہے. وہ دور کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بار بار کرنا. اور دوری دیکھیا جائے نا، میں دوری کی گل کرو نا، وہ لنگری میں جو چیز ڈال کے اس کو دور ہی دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اس کو سرکل میں بار بار کرنا، تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے. تو جو تا مربوطہ یا مدورہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں جی. ہاں ٹھیک ہے، تیسری بات بھی ایڈ کر لیں. یہ اصل میں دو باتیں یاد رکھیں، تا مربوطہ یا تا مدورہ، یہ جس لفظ کے ساتھ بھی آخر پہ آئے وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. اس وجہ سے تائے تانیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ تائے تانیث کہتے ہیں. اس وجہ سے اسے تائے تانیث کہتے ہیں کہ یہ مؤنث کے معنی میں لے جاتا ہے. اب وہ بات جو یہاں شروع ہوئی تھی، وہ ہم ترجمہ کرتے وقت جب کوئی بھی لفظ ترجمہ کرنے کے بعد تا مربوطہ لے آئے گا تو آپ وہ مؤنث کا ترجمہ کریں گے ہیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ یاد رکھنی ہے علامت، کیونکہ یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہونی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں یہ تا مربوطہ ہے وہاں آپ نے ترجمہ کرتے وقت ہیا کا استعمال کرنا ہے. جیسے شنتا ہے، حقیبہ ہے، سیارہ ہے، جامعہ ہے، عیادہ ہے، اس کے بعد کلیہ ہے، جناب اور کیا ہے، طاولہ ہے، شجرہ ہے، غرفہ ہے. تو یہ جو الفاظ ہوں گے یہ ہیا لے کے آئیں گے. جی کدھر گئے؟ پا دیتے سن ریڈ ریس تو سی، میں نظر نہیں آیا پتا، میں جاندیاں کر گیا سا تو دے نال. ٹھیک ہے. اچھا، تو جناب یہ ایک بات سامنے آ گئی کہ جہاں پہ یہ تا مدورہ یا تا مربوطہ آئے گی تو وہاں اس کو تائے تانیث کا درجہ دیا جائے گا. یعنی یہ لفظ
عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ بولا جاتا ہے. جی جی کیا بولا میں نے؟ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں اس طرح کی تا ہو، جس کو تائے مربوطہ ربط کی ہوئی باندھی ہوئی جس کو کہتے ہیں، یا تائے مدورہ گول کی ہوئی تا تو بیسیکلی بالکل ایسے ہوتی ہے نا کھلی، جس کو گول کر لینا یہ مؤنث لفظ بن جاتا ہے. جس پہ یہ نہیں ہے وہ مذکر ہے. سوائے عام سماعی جو کس کو کہتے ہیں کہ سنے ہوئے الفاظ، عربی میں کو یہ بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، کہ آپ نے اہل زبان سے ایسا ہی سنا ہے کہ وہ لفظ نہ تو تا مربوطہ میں ہے نہ غیر اس کے، اب اس کو سنا ہی ایسے ہے تو وہ مؤنث یا مذکر جس طرح سنا ہے ویسے بولتے ہیں. فیو الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ساری لینگویج کے اوپر اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا. تو کلیہ یا فارمولہ یا قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ آخر میں تا مدورہ لے کے آئے گا وہ لفظ ہمیشہ مؤنث بولا جائے گا، اور مؤنث بولنے کے لیے اس کے ساتھ ہیہ کا استعمال ہوگا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو آگے بڑھیں. اب ہے اسی وزن پہ ساعہ، ساعہ، الساعہ، ساعتن گھڑی. کہتے ہیں نا یہ وہ سا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایک کی سا رہ گیا سو، یہ نہ دھیان رکھنا، یہ ساعہ ہے عین کے سا. ٹھیک ہے، اس کو ساعہ یا تانیہ بھی کہتے ہیں. ایک لفظ ابھی وہ ٹک ٹک نہیں ہوتی، وہ تانیہ ہے بیسیکلی، جو سیکنڈ چلتے ہیں. اچھا اس کو ایز اے تانیہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن ساعہ وہ لفظ ہے جس سے گھنٹے گنے جائیں، گھڑی. ساعہ کو کیا کہتے ہیں؟ گھڑی. چلو آپ گھڑی رکھیں، اردو ہے نا. تو اب ہے طائرن پرندہ. اس کے بعد السیارہ یا سیارتن گاڑی، جامع، جامعہ یونیورسٹی، مفتاحن. یہ مفتاح، مفتاح کئی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، ان کو مفتاح، مفتاح لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اوریجنل لفظ کا جاننا انتہائی ضروری ہے. تو مفتاحن چابی. یہ ملف، ملف ہم کرتے ہیں، ملف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ملفن، ملف. جب فن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ملف. اس کا مطلب ہے فائل، جو آپ کی فائل ہے ہاسپٹل میں، اسکول میں، جاب پہ، جس میں آپ کے سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ رکھے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے یا پرچیزنگ کے، شپنگ کے، واٹ ایور اٹ از، آفس میں جو فائلیں یوز ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملف، فائل. ٹھیک ہے جی، ڈاکومنٹ کیریئر. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملف. کہتے ہیں نا جی وہ میری ملف بند ہو گئی ہے، یہ وہی ملف جے سوکھا یاد رہے. ٹھیک ہے، ملف. ٹھیک ہے، ملف نہیں کہنا، ملف. اس کے بعد ہے ہسپتال. الٹا لکھا گیا ہسپتال. جو ہاسپٹل ہوتا ہے اردو میں یا انگلش میں اس کو ہاسپٹل بولتے ہیں، تو وہ مستشفیٰ، یعنی جہاں پہ لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ڈیز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹل کراتا ہے. اس کے نیچے کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو کلینک کہتے ہیں انگلش میں. ہمارے ہاں بھی کلینک بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہاں پہ عیادہ یا مستوصف بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عیادہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں. جہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا، ٹیمپریری لوگ آتے ہیں بخار کی دوائی، زکام کی دوائی لے کے نکل کے، اگر تھوڑا سا بھی معاملہ سیریس ہو تو وہ آپ کو ٹرانسفر پیپر دیتے ہیں، تحویل. تو آپ لے کے بڑے ہاسپٹل میں جا کے دکھا کے ایڈمٹ ہو سکتے ہیں یا دوائی لے سکتے ہیں وہاں پہ، جو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ جناب ہماری وکیبلری آج کی. اس کے اوپر ٹائم اتنا اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس کو یاد کرنا. آگے جب ہم نے جملے بنانے ہیں، مزید ہم نے ڈیپتھ میں جا کے باتیں کرنی ہیں، تو آہستہ آہستہ وکیبلری ہمیں بڑھانی پڑے گی.
ہم نے بہت ساری ایکسرسائز کر لیا جی، اسم کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی، ماضی اور حال کے ساتھ بھی، باقی ہم وہ مضارع مستقبل سارا بھی ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا ڈے ٹو ڈے، لیکن اس کو سمیٹنا اور اس کو لینگویج کو بولنا ابھی سے بڑا ضروری ہے، نہ کہ ہم 6 مہینے صرف وہی کرتے رہیں اور بول نہ سکیں۔ تو اس لیے آج ایک چھوٹا سا طریقہ بولنے کا لیا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں جو اسی نوعیت کے ہوں، اس سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنے روزمرہ زندگی میں آپ کے لیے سامنے آپ کے آتے ہیں ان کو لکھیں، تاکہ آپ کے بعد سننے والے لوگ جن کو آپ نے پڑھانا ہے ان کے سامنے 100-200 جملہ بنا ہوا ریڈی میڈ آ جائے، تو وہ لوگ ایکسرسائز، آپ میں نے جتنی تمہید باندھی ہے نہ باندھیں، آپ جملے سیدھے لکھیں، ان کو صرف یاد کرانا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں۔ آپ کو اس لیے اتنا ڈیپتھ کے ساتھ نالج دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس پوری بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی عام بندے کو آپ اتنا زیادہ نہ دیں لیکچر، سیدھا آپ ترجمہ کرانا شروع کر دیں، لیکن وہ صرف 8-9 جملے نہیں ہونے چاہیے، 100-200 جملہ ہونا چاہیے جو روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے دن وہ بندہ کہے گا جی مجھے انہوں نے صحیح سکھایا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ پنڈ والا ڈاکٹر جڑا ہے وہ ساری گولیاں کٹھیاں کٹ کٹ کے نا پتیاں دے سکتا ہے، بخار دی بھی، زکام دی بھی، لک درد دی بھی، ہاں جی اور بھی کوئی مسئلہ، وہ کہتے ہیں یار میں پیسے لے لینا ٹیسٹ کرا لینا، دوائی لو تو آرام آ جائے گا۔ تو تسی وہ پنڈ والے ڈاکٹر والی گل کرنی، میرا پیچھا نہیں کرنا، بندے نو سکھان واسطے دوائی وہی دینی ہے جس سے فٹافٹ آرام آ جائے۔ تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے آپ جملے روزمرہ کی زندگی میں جہاں سمجھ آئے لکھتے جائیں، پھر ایک ڈائری میں لے آئیں۔ تو یہ اگلے جمعے تک ہم چاہیں گے کہ آپ سے سب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں 100 جملہ 200 جملہ کم از کم جمع کریں، تو پھر اس کے اوپر ریہرسل ہوگی جی۔ ریہرسل سپیکنگ جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے اوپر بڑی توجہ رہے گی۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں، اب جناب سوال کرتے ہیں کہ ووکیبلری ہم نے دیکھ لی، چابی کہاں ہے، تو کہاں کا تو ترجمہ پہلے ہو گیا وین۔ اب اگلا لفظ جو ہے نا ایک نئی بات سامنے آنے لگی ہے کہ وین مفتاح، ایسے نہیں، اوریجنلی جب کوئی عام چیز ہوتی ہے تو اس کو مفتاح، یہ چابی پڑی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مفتاح ہی ہے، مفتاح۔ لیکن جس وقت یہ میری چابی ہے یا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی چابی ہے، تو اب یہ خاص ہوگی۔ جب آپ نے کسی چابی کا پوچھا ہے تو آپ ایری گاری چابی نہیں پوچھ رہے، آپ یا گھر کی چابی پوچھ رہے ہیں جس کا آپ کو باقاعدہ پتہ ہے، یا گاڑی کی چابی پوچھ رہے ہیں، وہ والی چابی پوچھنے والے کو بھی پتہ ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی پتہ ہے، تو لہذا یہ خاص چابی ہے، یہ عام نہیں رہی۔ جب خاص ہوگی تو اس کے ساتھ ال لگے گا، ارے یہ عربی کا کلیہ ہے۔ عام لفظ کے ساتھ مفتاح ہم نے ترجمہ یہاں پہ کیا تھا مفتاح،